بڑے لمبے لمبے بیانوں کے سننے کا ہو گیا، اور 2 گھنٹے کے بیان کے بعد جب اسے پوچھا جاتا ہے کیا یاد کیا، تو شاید ہی کوئی ہو جو کوئی سبق اس بیان کا سنا سکے۔ تو آج تو آپ ارادہ کر لیجئے کہ اپنے پیارے مصطفیٰ نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد کر کے اٹھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تیسرا سوال یہ کیا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، میرے پیارے صحابہ مجھے یہ بتاؤ آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ مسکین کو کھانا کھلانا اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آسان لفظوں میں عرض کروں اس کا خلاصہ یہ ہے، اکیلے اکیلے کھا لینا کوئی خوبی نہیں ہے، اصل خوبی ہے اپنے کھانے میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کا بھی حصہ لگا دینا، اصل خوبی ہے یہ۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا مزاج ایسا بنایا تھا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود نقصان اٹھا کر دوسروں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ تو قرآن نے ان صحابہ کی تعریف بیان کی، اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں پہنچائے۔ جنت کی آپ نے تو آمین بھی نہیں کہا، ارادہ نہیں ہے جانے کا، ارادہ ہے نا، تو کم سے کم آمین کہیے۔ جنتی جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے ہوئے جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بڑے ٹھیک ٹھاک تھے دنیا میں، جہنم میں تم کو کون سی بدعمالیاں لے آئیں؟ کیا کر رکھا تھا تم نے دنیا میں کہ تم کو جہنم میں ڈالا گیا؟ ما سلککم فی سقر، تمہاری کون سی بدعمالیاں تم کو جہنم میں لے آئیں؟ جہنمیوں کا جواب دل تھام کے سنیے گا، یہ قرآن ہے۔ قرآن کسی انسان کا تخیل یا اس کے افسانوی گفتگو نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، کیا بتائیں نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ پہلا جواب ہے جہنمیوں کا۔ آج آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہر مسجد آباد ہے، نیچے بھی نمازی اوپر بھی نمازی، بڑا اچھا لگ رہا ہے، اللہ کا گھر آباد ہے۔ اللہ ہمیں اسی طرح ہمیشہ اپنا گھر آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے نا اللہ کا گھر، پہلے ایمان اللہ کے گھر میں آئے۔ اگر یہ کرتے رہے تو جنت ملے گی، اور اگر نمازوں کو چھوڑا تو قرآن کا بیان ہے لم نک من المصلین، وہ جہنمی کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں۔ یعنی نماز نہ پڑھنا ہی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آج اس مبارکباد میں تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اسی طرح پابندی سے ہم نماز ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ رمضان آئے ایسے مسجدیں بھری رہیں، بہت آبادی ہے مسلمانوں کی، لیکن نماز میں نہیں ہوتے۔ دوسرا جو جواب ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے، دوسری بات جہنمی جو کہیں گے وہ یہ ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہمارا دوسرا جرم یہ تھا جو ہم کو جہنم میں لایا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اکیلے اکیلے کھا لیتے تھے۔ مسکین تڑپتے رہے، فقیر بھٹکتے رہے، بے باعث سکتی رہی، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنا، اکیلے اکیلے کھاتے رہے۔ ایک دسترخوان پر 8 اور 10 ڈشیں ہم نے رکھی، جو بچا اسے پھینک تو دیا، کسی غریب کو نہیں کھلایا۔ یہ ہے ہمارا وہ جرم جو ہم کو جہنم میں لے آیا۔ مسکین کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے کا سبب، اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا یہ جہنم میں لے جانے کا سبب۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ من اطعم منکم اليوم مسکینا، یہ بتاؤ میرے پیارے صحابہ آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ بہت سے صحابہ نے کھلایا ہوگا، لیکن جواب دیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام جو میں نے آج کیا ہے مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ 3 باتیں یاد ہو گئی، نفلی روزہ، جنازے میں شرکت اور مسکین کو کھانا کھلانا۔ آخری اور چوتھی نبی علیہ السلام نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا،
یہ بتاؤ آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت، کسی بیمار کی مزاج پرسی کسی نے کی ہے؟ کون ہے تم میں ایسا جو آج کسی بیمار کو دیکھنے گیا ہو؟ تب صحابہ گئے ہوں گے، لیکن جواب دینے کی ہمت کی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ نے فرمایا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے مریض کی مزاج پرسی کی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جانا کتنا عظیم عمل ہے. کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، آپ بھی جاتے ہیں، بظاہر کہ آپ جا رہے ہیں نرسنگ ہوم، آپ جا رہے ہیں ہاسپٹل، بظاہر تو یہ دکھتا ہے کہ آپ مریض کے گھر جا رہے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا اٹھنے والا ہر قدم اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. بظاہر تو جا رہے ہیں نرسنگ ہوم، مگر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعبیر یہ کہ نرسنگ ہوم نہیں، تم جنت کی طرف جا رہے ہو. تم ہاسپٹل نہیں، تم جنت کی طرف جا رہے ہو. تم اس بیمار کے گھر نہیں، جنت کی طرف جا رہے ہو. اتنا عظیم عمل ہے. بیمار کے پاس ہم جاتے ہیں، سیب لے جاتے ہیں، کیلے لے جاتے ہیں، انگور لے جاتے ہیں، یا خالی ہاتھ جاتے ہیں؟ بولے کچھ نہ کچھ لے جاتے ہیں. خوب معلوم ہے کہ مریض کومے میں ہے، خوب معلوم ہے کہ مریض انگور نہیں کھا پائے گا، پھر بھی آپ خالی ہاتھ نہیں جاتے، کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں یہ سوچ کر اگر مریض نہیں کھا پائے گا تو بیماردار خدمت گزار کھا لے گا، اس کے پاس رہ رہا ہے. لے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ، ضرور لے جائیں گے. اسلام انٹرفیئر نہیں کرتا آپ کے مقابلوں میں، جو چاہیں وہ لے جائیں. لیکن مریض کے لیے تحفہ میرے مصطفیٰ نے بھی تو دیا ہے. جب مریض کے پاس جانا تو یہ میرا تحفہ لے کے جانا. کیا حال ہے امت کا؟ کیلے، امرود اور سنترے تو یاد رہے، لیکن نبی کا عطا کردہ تحفہ یاد نہیں رہا، آداب نہیں معلوم. تو میں آپ کو آج وہ تحفہ بتاتا ہوں. جب کبھی کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جائیں، اس کے پاس پہنچیں تو ایک جملہ تو یہ کہیں لا بأس طہور انشاءاللہ. بڑا چھوٹا سا جملہ ہے، یہ تحفہ ہے اس کے لیے. کیا کہیں گے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ. گھبرانے کی کیا بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. طہور اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، بہت جامع جملہ میرے مصطفیٰ نے دیا ہے. کبھی کسی مریض کے پاس جا کے مت کہنا اچھا اس بیماری میں آپ مبتلا ہیں، یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے، جس کو لگ گئی وہ آج تک کو بچا نہیں. پاگل کر رہے ہیں. مریض کے پاس جا کے کوئی ایسا جملہ کہنا جس سے اس کی ہمت ٹوٹے، میرا اسلام اس سے منع کرتا ہے. مت کہنا کہ تم کو اسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جس کو بیماری لگی وہ آج تک بچا نہیں، تم بھی نہیں بچو گے، اب تو تمہارے دن بڑے قریب آ گئے. نہیں، اس کے پاس جاؤ، اس کو ہمت دلاؤ، اور ہمت دلانے میں آپ زندگی نہیں دے سکتے. موت اور زندگی کا کہنا مالک اللہ ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دلاسا دلا سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں. طہور، لفظ طہور میں بڑی گہرائی ہے، اس میں جانے کا موقع نہیں. آپ اتنا جملہ یاد کر لیں لا بأس طہور انشاءاللہ. یہ کہیں گے سلام دعا کے بعد. اور ایک خاص تحفہ، جو شخص مریض کے پاس جا کے اسے 7 مرتبہ پڑھے، وہاں مریض اور کتنے لوگ موجود ہیں سب اس پر آمین کہیں، اللہ اس دعا کی برکت سے اس مریض کو شفا دے دے. وہ دعا اتنی ہے اسأل اللہ العظیم. کہیے یہ میرے مصطفیٰ کا تحفہ ہے. یہ لے جاؤ مریض کے پاس. انگوروں میں، کیلوں میں گر گئے، سنترے یاد رہے، اور نبی کا تحفہ یاد نہیں رہا کیونکہ نبی سے تعلق ہی ختم کیے بیٹھے تھے. ان سے کیا تعلق رہا ہمارا؟ ان کو یاد نہیں کرتے. 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ان کی کوئی بات یاد کرنے کی ہمت اور ارادہ تک نہیں کرتے. ان کا تحفہ ہے کہ مریض کے پاس جانا تو یہ تحفہ لے جانا اور وہاں جا کے کہنا اسأل اللہ العظیم. کہیے بلند آواز سے رب العرش العظیم ان یشفیک. اس کا ترجمہ یہ ہے
میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے جو بڑی عظمت والا ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، میں اس سے مانگ رہا ہوں۔ مانگ صرف اتنی ہے کہ میرا رب مجھے شفا دے، اے یشفیہ کا، صرف اتنا مطالبہ ہے۔ میں اپنے اللہ سے بس یہ بات مانگ رہا ہوں کہ میرا مولا تجھے شفا دے دے۔ یہ میرے مصطفیٰ نے تحفہ دیا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مریض اگر ہوش حواس میں ہے وہ کہے آمین، اور جتنے لوگ وہاں موجود ہیں سب کہیں آمین۔ ہمارا رب اس دعا کی برکت سے، اس آمین کی برکت سے اس مریض کو شفا دے دے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اپنی 24 گھنٹے کی معمولات کی زندگی میں ہم کسی مریض کو عورت تو دیکھنے نہیں جاتے، دیکھنے جاتے نہیں ہیں تو نیت یہ ہوتی کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں کہ چاچا دیکھنے نہیں آئے، اور بھتیجا دیکھنے نہیں آیا، اور بھائی دیکھنے نہیں آئے۔ شکوے مٹانے کے لیے لوگ مریضوں کو دیکھنے جاتے ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہم اور آپ ارادہ کریں، ہم شکوے مٹانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے جائیں، جنت کا سفر ہو جائے گا۔ شکوے مٹانے جائیں گے تو آپ جا رہے ہیں نرسنگ ہوم، شکوے مٹانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ جا رہے ہیں ہاسپٹل، شکوے مٹانے کی اگر نیت ہے تو آپ جا رہے ہیں اس کے گھر، اور اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی رضا پانے کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو نرسنگ ہوم ہاسپٹل نہیں بلکہ آپ تو جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے آپ کو جو کرنا ہے جو میں نے بتایا۔ 4 باتیں ہو گئی، یاد ہے یا بھلا دوں؟ یاد ان کو ہوتی ہیں جو ارادہ کرتے ہیں، ورنہ تو ادھر سے سنا ادھر نکال دیا، کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ لیکن میں نے اتنی آسان زبان میں یہ حدیث آپ کو یاد کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے تمام بزرگوں نے، نوجوان ساتھیوں نے اور بچوں نے سبھی نے یاد کر لی ہوگی۔ باتیں کوئی زیادہ نہیں ہیں، صرف 4 باتیں میں نے آپ کو اس حدیث کے حوالے سے عرض کی ہیں۔ پہلی بات نفلی روزہ، دوسری بات جنازے میں شرکت، تیسری بات مسکین کو کھانا کھلانا، اور چوتھی بات بیمار کی مزاج پرسی کرنا۔ اب حدیث کا آخری جملہ سنیے، بہت اہم جملہ ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے۔ حدیث کا آخری جملہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص میں یہ 4 صفات جمع ہو جائیں، جس شخص میں یہ 4 صفات جمع ہو جائیں، نفلی روزہ رکھے، جنازے کا موقع ہو اس میں شرکت کرے، مسکین کو کھانا کھلاتا رہے، بیماروں کی مزاج پرسی کرتا رہے، جس شخص سے یہ 4 صفات آ جائیں گی اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے۔ سبق یاد ہو گیا؟ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کل نفلی روزہ رکھ لیجیے، کسی علاقے میں اگر کسی کا جنازہ ہو جائے اس میں شرکت کیا کیجیے، مسکینوں کے کھلانے کی فکر رکھا کیجیے، اور بیماروں کو بھی دیکھ لیا کیجیے۔ جنت آپ کی ہے، جنت آپ کی اللہ نے بنائی آپ ہی کے لیے ہے، لینا تو چاہیے، کچھ ارادہ تو کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بیان ہو گیا جو کچھ ہونا تھا۔ اعلان کل انشاءاللہ فجر کی نماز اول وقت میں ہوگی، اذان کے 5-7 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، صحیح سے فارغ ہو کے نماز پڑھیا کریں۔ ایک اعلان یہ ہے، سبق ہو گیا، اعلان ہو گیا، اور ایک گزارش بھی آپ سے کی دیتے ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، ہر مسجد میں ماہ رمضان کی آمد پر کچھ نئے خرچے بڑھ جاتے ہیں انتظامی امور کے حوالے سے، وہ سب کون پورے کرتے ہیں؟ اللہ کے مخصوص بندے جو اللہ کے گھر کے تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، جاتے جاتے یہاں ایک باکس لگا ہوا ہے پلاسٹک کا، اس میں کچھ ڈال دیجیے گا، اس نیت سے کہ مسجد کے 2 مساجد رمضان کے حوالے سے ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ ہر ساتھی کچھ نہ کچھ دے کر کے جائے، یہاں کوئی چندہ باہر نہیں ہوتا، کوئی اس کا ممبر نہیں ہے مسجد کا، جو کچھ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے مسجد میں، چندہ کرنے کو نہیں جاتا کسی کے گھر۔ وہاں مؤذن صاحب بیٹھے ہیں، ٹوکن بھی ہے، 10 کا بھی ٹوکن ہے، 50 کا بھی ہے، 100 کا بھی ہے، 200 کا بھی ٹوکن ہے۔ ٹوکن لینے 100-200 کے، رسید بنوانے 500 کی، 1000 کی، جو بھی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہر ساتھی کچھ نہ کچھ حصہ لے کر کے جائیں تاکہ رمضان کی تیاریوں سے متعلق جو کام باقی رہ گئے، مثلا یہ جو دجھلی ہے اس میں یہ باقی جاری پڑنی ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں، رمضان سے پہلے یہ کام پورا ہو جائے گا۔ اس عید کا انشاءاللہ اس کی تشکیل ہو چکی ہے، پیسے اس کے موجود ہیں، پرسوں مال آ جائے گا، کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔
اوپر تو اسکرین لگ رہی ہے، جہاں کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جو یہ بیان کر رہے ہیں جو میں کو بیان ہوتا ہے، اوپر کے ساتھ ہی سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اب وہ فٹنگ باقی رہ گئی، ہر منٹ ہم اسکرین ڈالتے ہیں 2 منزلوں میں، بڑا خطرہ ہے کہ ٹچ ہوا تو نقصان ہو جائے گا۔ 41,000 روپے کی ایک اسکرین ہے، تو اس کو بنانے کے لیے، سیٹ کرنے کے لیے اچھا خاصا خرچہ نکل آیا ہے، تو وہ خرچہ آج میں سمجھتا ہوں پورا ہو جانا چاہیے، تاکہ دونوں منزلوں کا جو کام ہے وہ پورا ہو جائے۔ چوکھٹ بن رہی ہے، کل آ جائے گی، فٹ ہو جائے گی۔ جمعے میں آپ کو اسکرین اور پھر فٹ ہو جانے کے بعد ہر نماز میں، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ہر منزل میں نمازی ہوتے ہیں، تو جیسے یہاں نظر آ رہا آپ کو یہ اسکرین کا پورا سسٹم، ایسے ہی اوپر کی منزلوں میں اسکرین بنوا لی گئی ہے، لگنا باقی ہے۔ تو تمام ساتھی کچھ نہ کچھ تعاون کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے جملہ متعلقین کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ آپ کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہم میں سے جن کے متعلقین آبا و اجداد، اعزاء اقربا مشائخ اساتذہ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آپ اپنی سنتیں ادا کر کے اپنے کئی عبادت آپ کر سکتے ہیں، آپ کو یہاں سے کوئی بلائے گا نہیں، زیادہ مجمع نہ ہو، اوپر کی منزلیں کوئی لگے ہوئے ہیں، سفید بچھی ہوئی ہیں، ڈیوائڈ ہو جائیں، اوپر کا عبادت کریں، کچھ لوگ یہاں